باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاسٹ ٹرن پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عرب کے اندر شرک کس طرح پیدا ہوا اور دین ابراہیمی میں کیا کیا بگاڑ پیدا ہوئے، کیا کیا ڈسٹورشن پیدا ہوئے۔ ان ڈسٹورشن میں ہم نے پڑھا تھا قرآن کی دو آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک سورہ انفال کی تھی اور ایک سورہ مریم کی تھی۔ یہ دو آیتوں کو سامنے رکھ کے ہم نے سمجھا تھا کہ سب سے پہلا ڈسٹورشن جو امتوں کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کا اللہ سے تعلق جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، جیسا کہ دو آیتیں جو میں نے سورہ مریم کی اور سورہ انفال کی آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ عرب کے اندر 2000 سال تک جب جرہم قبیلے کی حکومت رہی، عرب یعنی مکہ اور مکہ کے اطراف کے حصوں پہ، تو جرہم قبیلے کے 2000 سال کے پیریڈ کے اندر شرک جو ہے وہ عرب میں سٹارٹ نہیں ہوا۔ لیکن پھر بنو خزا ایک قبیلہ تھا، یہ قبیلہ قحطانی قبیلہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ the strongest opinion amongst historians ہے نا، اور لنگوسٹس کے نزدیک جو strongest opinion ہے وہ یہ ہے کہ یہ قبیلہ جو تھا وہ قحطانی تھا، the original Arabs, those Arabs which were present before advent of Ibrahim and Ismail علیہ السلام۔ تو ان کی موجودگی، ان کے عرب میں آنے سے پہلے جو عرب کے ڈسینڈنٹ تھے، ریئل ڈسینڈنٹ تھے، یہ عارب بن قحطان کی اولاد سے تھے۔ اسی قبیلے میں سے ایک قبیلہ تھا بنو خزا کا۔ بنو خزا نے جرہم کو ڈیفیٹ کیا اور بنو خزا کی حکومت جو ہے وہ کعبے کے اوپر قائم ہو گئی۔ اب جب حکومت قائم ہو گئی تھی تو وہاں بنو خزا کا ایک اسٹرانگ لیڈر تھا، ایک بہت چارمنگ لیڈر تھا، جس کا نام ہم نے پڑھا تھا عمر ابن لوحی الخزائی اس کی نسبت اپنے قبیلے کی طرف، اور اصل نام تھا عمر ابن لوحی۔ تو عمر ابن لوحی کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو شخص تھا اس نے سب سے پہلے جو ہے بت پرستی اور شرک کا ظاہری آغاز جو ہے وہ عرب کی سرزمین پہ اور کعبے کے اندر کیا، اور جو بت لے کے آیا تھا اس کا نام ہبل تھا، اور یہ بت وہ لے کے آیا تھا امالیق سے، جس کو ہم انگریزی میں ایملکائٹس کہتے ہیں۔ یہ قوم تھی، بڑی لمبی چوڑے قوم تھی، وہ سیریا کے خطے میں آباد تھی۔ جب یہ اس مقام پہ گیا وہاں اس نے ایک ہبل بت دیکھا تو وہاں سے وہ اٹھا کے لے آیا تھا۔ اس کے پیچھے کی بیک گراؤنڈ ہسٹری جو ہے اور بیک گراؤنڈ اسٹوری ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ پھر کس طرح شرک پھیلا عرب کے دیگر حصوں میں، اور عمر ابن لوحی کیوں اتنا کامیاب ہو گیا دین ابراہیمی کے اندر اتنی بڑی ترمیم، اتنی بڑی تبدیلی لانے کے لیے، ان کی وجوہات بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ اب اگلی بات جو آئی تھی وہ یہ کہ عامر ابن لوحی کا انجام کیا ہوا تھا، آخرت میں کیا انجام ہوگا، اور یہ انجام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے دکھا دیا تھا، جس کے تعلق سے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، the fate of عمر ابن لوحی الخزاعی in آخرہ، اور یہ حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود یہ حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن لوحی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے عمر ابن لوحی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انٹسٹائن، اپنی اتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے نا، اپنی انٹسٹائن کو گھسیٹ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، عذاب کی شدت کا عالم یہ ہے، اور اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ یہ اتنا بڑا عذاب اس کے اوپر کیوں آیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ فی نفسہ شرک اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پہ ہم تفصیلی کلام تب کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی دور کے آغاز کی جو آپ کے میسیجز ہیں اور آپ پہ جو قرآنی آیات اتری ہیں ان کا جب ہم تذکرہ کریں گے تو وہاں پہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے اللہ کے نزدیک فی نفسی۔ دوسری چیز یہ کہ یہ شرک، یہ بندہ جو تھا عامر ابن لوحی، یہ صرف اپنے شرک کے لیے رسپانسبل نہیں تھا، بلکہ جزیرہ عرب میں، عربین پیننسولا میں شرک کی سب سے پہلی شروعات بھی اسی نے کی، لہٰذا اس کے بعد جتنی جنریشنز آئیں جنہوں نے شرک کیا ہے ان سب کا گناہ ان جنریشنز کو تو جائے گا ہی جائے گا، اس شخص کو بھی ایڈیشنل ان کا گناہ جائے گا۔ تو اس وجہ سے عامر ابن لوحی کا انجام جو ہے بے انتہا شدید ہوا ہے جہنم کے اندر۔ اگرچہ شرک فی نفسہ ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دوسروں کو بھی شرک پہ ابھارنا اور شرک کی شروعات کرنا اور پھر شرک کی فاؤنڈیشنز جو ہے ایسی زمین پہ رکھنا جو زمین جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی زمین تھی، جو زمین کعبہ تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنوایا ہی اس لیے تھا، جیسا کہ ہم نے آیت کعبہ کی تعمیر والی
का जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने आयतें पढ़ के सुनाई थी आपके सामने कि काबे की तामीर जो है सबसे पहले रखी गई तौहीद की बुनियाद पे, यानी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत। उसमें जो जिस शख्स ने शिर्क शुरुआत की, शिर्क को इंट्रोड्यूस किया, उसका आज़ाब लाजमन बहुत सख्त हुआ। उस पर हमने तफसीली गुफ्तगू कर ली। आज जो मैं आपके सामने बातें रखने जा रहा हूँ वो 6 मेजर पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 6 मेजर डिस्टॉर्शंस जो अरब के अंदर बनु खुजा के दौर में हुए। बनु खुजा का दौर आप यूं समझ लीजिए कि जीरो, यानी मैं एवरेज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट्स जो है वो तारीख में मेंशन नहीं है, लेकिन यानी चूंकि जुरहुम की हुकूमत 2000 साल रही तो समझिए कि 0 AD यानी ईसा अलैहिस्सलाम का जो ज़माना था, जब ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के और सीरिया के खित्ते में थे, उस ज़माने से बनु खुजा जो है हुकूमत करते रहे, है ना। बनु खुजा की हुकूमत जो है 0 AD to 400 AD तक रही, यानी 400 साल की हुकूमत बनु खुजा की रही मक्का के एतराफ़ के एरियाज में और मक्का के ऊपर भी। इन 400 सालों में जो डिस्टॉर्शन दीन इब्राहिमी में पैदा हुए, इनमें सबसे बड़ा डिस्टॉर्शन जो पैदा हुआ वो शिर्क है, जो मैंने आपके सामने तफसीली बयान कर दिया। और जो चंद चीज़ें बुराइयां पैदा हुई हैं उनमें से 6 मेजर बिदआत हैं, 6 मेजर चीज़ें हैं जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया है और सीरत की किताबों में काफ़ी तफसीली तौर पर उसका जिक्र मिलता है। तो मैं आज उन 6 डिस्टॉर्शंस का जिक्र आपके सामने करूंगा, जो 6 बिदआत, इनोवेशंस जो बनु खुजा के दौर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन में पैदा हुए। और इनोवेशन के सिलसिले में एक चीज़ समझ लीजिए कि दुनियावी चीज़ों के अंदर इनोवेशन एक अच्छी बात होती है, यानी आपने कोई एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर दी, आपने कोई नई जो है सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो दैट्स वेरी कमेंडेबल एंड बहुत अच्छा एक्ट है, ठीक है। लेकिन दीन के अंदर चूंकि शरीयत के अंदर कवानीन जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं, अहकामात जो होते हैं, वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा होते हैं। उसमें तरमीम व तब्दीली, उसमें किसी नई चीज़ का इजाफा जो है बहुत बड़ा गुनाह है। गोया नई चीज़ का इजाफा इंसान तभी करता है जब पुरानी चीज़ में कोई कमी होती है। मिसाल के तौर पे ट्रेन तब इन्वेंट हुई जब देखा गया कि घोड़े और ऊँट के अंदर जो है उस तरीके से सफ़र नहीं हो पा रहा, तो लोगों ने मजीद दिमाग लगाया कि किस तरह जो है वो एनर्जी को यूज़ करके, भाप की सलाहियतों को और स्टीम की एनर्जी को यूज़ करके जो है स्टीम इंजन डेवलप किया जा सके। फिर जब स्टीम इंजन से भी लोगों की जो है वो ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, तो फिर स्टीम इंजन से बेटर जो लोगों ने जो है वो जो बाद में कोयले वाले इंजन का भी जो एडवांसमेंट हुआ है और जो इसको कह सकते हैं कंबस्टेबल इंजन के बेसिस पे जो ट्रेनें चलती हैं मौजूदा दौर में, वो उनका एडवांसमेंट के जरिए नई चीज़ें डेवलप हुई। फिर अब लोगों ने प्लेन भी जो है तामीर की। तो इसी तरह जो नई चीज़ का डिस्कवरी होती है, नई चीज़ का इनोवेशन होता है, दैट इन इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि पुरानी चीज़ में कुछ कमी थी। यही वजह है कि दीन के अंदर इनोवेशन को बिल्कुल नापसंद किया गया है, क्योंकि दीन और शरीयत और अहकामात अल्लाह की तरफ से नाजिल कर दें, लिहाजा उसमें तरमीम व तब्दीली गोया कि अल्लाह की नाजिल की हुई हुक्मों में, अल्लाह की नाजिल की हुई शरीयत में, अल्लाह की नाजिल की हुई कवानीन में कमी का समझने के नतीजे में पैदा होती है। लिहाजा इनोवेशन, बिदआत जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है इस्लाम के अंदर, ठीक है। तो आज हम 6 डिफरेंट बिदआत जो दीन इब्राहिमी में पैदा हुई बनु खुजा के दौर में, उसका जिक्र आपके सामने करेंगे। तो हेडिंग आपके सामने दिख रही होगी, अदर डिस्टॉर्शंस एंड बिदआत इन दीन इब्राहिमी इन प्री इस्लामिक अरेबिया, ठीक है। तो ये बिदआत को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि जो बुत लेके आया था अम्र इब्न लुहै अल-खुज़ाई, उसका नाम था हुबल, ठीक है। लेकिन हुबल के अलावा भी दूसरे मशहूर बुत थे जिनका जिक्र आपको इस्लामी लिटरेचर में बहुत ज़्यादा मिलेगा अगर आप सीरत की किताबें पढ़ें। तो उनमें से चंद फेमस बुत का नाम मैंने आपके सामने लिख दिया है। एक तो हुबल है जो सबसे मशहूर था, सबसे कदीम बुत था अरब के अंदर। दूसरा अल-लात या लात भी इसको कहा जाता था, ये भी बहुत मशहूर बुत था। मनात और उज़्ज़ा, ये दो जो है, अल-उज़्ज़ा भी कहते हैं इसको। तो ये 2-4 बुत जो थे वो बहुत फेमस थे अरब के अंदर, और प्री इस्लामिक पीरियड में इनकी बहुत वाइड स्प्रेड पूजा की जाती थी, इबादत की जाती थी। 5 और बुतों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन ये दर हकीकत ओरिजिनली दीज आर नॉट अरब बुत्स। ये दर हकीकत नूह अलैहिस्सलाम के कौम के चंद नेक लोग थे जिनका बाद में लोगों ने मुजस्समा बना लिया, जिनकी बाद में लोगों ने तस्वीरें बना ली। शुरू में तस्वीरें इसलिए बनाई गई, जैसे मैंने नाम आपके सामने लिखा हुआ है, वद, सुबा, यगूस, यऊक, नस्र, ये चंद नाम हैं जो आपके सामने हैं। ये नूह अलैहिस्सलाम के कौम के चंद नेक लोग थे जिनकी ताज़ीम करने के लिए, जिनकी इज्जत करने के लिए लोगों ने पहले उनकी पेंटिंग बना ली। पेंटिंग बनाने के बाद जो है वो लोगों ने ये कहा कि भाई पेंटिंग बनाने से काम नहीं चलेगा, इनका मुजस्समा, इनका बुत जो है बना के अपने अपने सेंटर ऑफ टाउन में रखेंगे ताकि इनको देखें तो हमें अल्लाह की याद है। तो इस तरह करके फिर जब लोगों ने, यानी कई जनरेशंस गुजर गई, तो लोगों ने उनके आगे सजदा करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर दिए। तो
تو اس قسم سے جو ہے وہ شرک ڈیولپ ہوا. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یعنی آپ تفسیر ابن کثیر وغیرہ اٹھا کے پڑھ لیں, اور امام ابن کثیر کی قصص الانبیاء جو ہے وہ اٹھا کے پڑھ لیں, اس میں بہت تفصیلی ذکر ہے کہ ان 5 بتوں کی عبادت جو ہے وہ کس طرح اسٹارٹ ہوئی. اور دیز آر ناٹ دی اوریجنل عرب بت. یو مسٹ ڈفرینشیٹ بٹوین یہ 4 بتس جو آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں, حبل, اللات, منات اور عزا, یہ اوریجنلی عرب کے اندر پوجے جاتے تھے. حبل جو ہے وہ امالکائٹس, امالیق سے لے کے عمر ابن لہی الخزاعی آیا تھا. اور یہ جو 5 الگ بت ہیں, ان کا ذکر میں نے اس لیے کر دیا کہ عرب کے اندر ان کی عبادت تو ہوتی تھی, لیکن ان کی عبادت ہونے کی وجہ کیا تھی؟ یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے بت نیک لوگ تھے بہت, ان کی عبادت جو ہے تعظیم کرتے 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 ان کی عبادتیں شروع ہوئی. تو یہ چند بت تھے جو آپ کو ان کے نام معلوم ہونی چاہیے, کہ آپ جب بھی اسلامی سیرت کی کتاب اٹھا کے پڑھیں گے تو ان کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا, تو یہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں واضح رہیں گی, تو انشاءاللہ سمجھنا آسان رہے گا. دوسری چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بت اس طرح امبائبڈ ہو گئے تھے عرب کلچر کے اندر بنو خزاع کے دور میں, کہ جو عرب ریلیجن تھا, the religion of Ibrahim which was founded on the basis of توحید, جس کی بنیاد ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کو امام الموحدین, تمام اہل التوحید کے امام کہا جاتا ہے, ان کے دین کے اندر اتنی ترمیم و تبدیلی ہو گئی, اس طرح شرک گھس کے رہ گیا کہ اس دین کے اندر جو توحید کا سب سے بڑا علم بردار تھا, اس دین کے اندر اس دین کی پہچان جو ہے شرک سے ہونے لگی. گویا عرب کی پوری سوسائٹی بائی اینڈ لارج پری ڈومیننٹلی مشرکانہ سوسائٹی ہو گئی. مشرکانہ مطلب جو لوگ شرک کرتے ہیں. تو اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ گمراہیاں جو ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے پنپتی ہیں, وہ ایک دم سے راتا راتی نہیں پنپتی, دھیرے دھیرے پیدا ہوتی ہیں سوسائٹیز کے اندر, اور اتنی پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان جو اگر 200-300 سال کا کمپیریزن کرے تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ایک قوم جو پہلے توحید پہ قائم تھی وہ 200-300 سال بعد جو ہے اپنی بت پرستی کے لیے نون ہوگی, اپنی بت پرستی کے لیے جانے جائیں گے. یہ چند باتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اب میں آپ کے سامنے 6 ڈفرینٹ جو یوں سمجھ لیجیے کہ بدعات ہیں ان کا ذکر کروں گا, جو عرب کے اندر بہت کامن ہو گئی تھی, اور ان کا سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ ان کو نہیں سمجھیں گے تو آپ پہ یہ بات واضح نہیں ہو پائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت لے کے اٹھے ہیں عرب کے اندر, تو کس کس طرح کی مشکلات آپ کے سامنے آئیں, کس کس طرح کے چیلنجز آپ کے سامنے آئیں, آپ کن چیزوں کے خلاف دعوت دے رہے تھے, آپ کن چیزوں کی دعوت دے رہے تھے. کیونکہ ہم سیرت کو ایسا نہیں پڑھنا چاہتے کہ بالکل سیرت کو جو ہے چند واقعات پڑھ لیا, کہانیاں پڑھ لی اور اس کو انجوائے کر لیا, بلکہ ہمیں سیرت اس طرح پڑھنی ہے کہ سیرت از اے, یعنی ہر انسیڈنٹ, ایوری انسیڈنٹ آف سیرہ از اے پارٹ آف لارجر پزل, ہے نا, ایک بہت بڑی یعنی گریٹر پکچر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اس کے ہر انسیڈنٹ کو ہم کو صحیح مقام پہ فٹ کرنا ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں صحیح کانٹیکسٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی فیصلہ لیا تو وہ کیوں لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ چند چیزوں کی دعوت دی تو وہ کیوں دی, آپ نے کن چیزوں کے خلاف سب سے سختی سے دعوت دی, آپ نے کن چیزوں کے خلاف جو ہے تھوڑا نرم رویہ اختیار کیا. یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھنا, جس کو کہتے ہیں حکمت دین, یہ سمجھنا ناممکن ہے اگر ہم یہ نہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور آپ کی دعوت و نبوت سے پہلے عرب کا ماحول کیسا تھا. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم یہ چیز پڑھ رہے ہیں. بعض لوگوں کو یہ لگ سکتا ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئیں ان کے بارے میں جاننا کیا ضروری ہے, یا دین ابراہیمی میں کیا بدعات و خرافات پیدا ہوئی, کیا تبدیلیاں, ان کا جاننا کیوں ضروری ہے. لیکن ان کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ماحول کی مناسبت سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پورا پس منظر آپ کے سامنے واضح ہو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تو ہم کو جو ہے وہ سیرت کا ریلیونس زیادہ سمجھ میں آئے گا, اور سیرت کا اپلیکیشن ہماری اپنی پرسنل زندگی کے اندر, ہماری سوشل زندگی کے اندر, ہماری بین الاقوامی زندگی کے اندر جو ہے وہ سیرت کا ریلیونس جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک آپ لوگوں کو باتیں جو ہے وہ کلیئر ہو رہی ہوں گی. میری آواز سب کو بریک ہو رہی ہے یا چند لوگوں کو ہو رہی ہے؟ آواز میں کلیئرٹی نہیں ہے, اگر کسی کو اور کو بھی تو بتائیں. چلیے تو میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میری اسکرین دکھ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. تو پہلی بدعت کیا تھی, پہلی ڈسٹورشن کیا تھا کہ یعنی سیلف ڈیووشن ٹو آئیڈلس. آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, سیلف ڈیووشن ٹو آئیڈلس, پرفارمنگ پلگریمیج ٹو آئیڈلس. یعنی ایک بہت بڑی جو ڈسٹورشن دین کے اندر پیدا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر, عرب نے پیدا کر دیا عرب سوسائٹی کے اندر, وہ یہ کہ چند لوگ اپنی پوری زندگی کو مخصوص کر دیتے تھے سرٹین پرٹیکولر آئیڈلس کو لے کے.
فار ایگزامپل کوئی شخص اگر اللات کا پجاری ہے یا منات کا پجاری ہے تو وہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس طرح جیتا تھا کہ ساری زندگی کا ہر کام وہ جو ہے وہ منات کے لیے کرے. اس کے بت کو بناتا تھا, اس کے بت کو صاف کرتا تھا, اس کے بت کو جو مختلف جگہ اسٹیبلش کرتا تھا ہے نا, اس کے بت کے لیے سیکریفائس دیتا تھا, اس بت کا وہ طواف کرتا تھا, اس کے چاروں طرف گھومتا تھا, اس کو بہت تقدس کی نگاہ سے دیکھتا تھا, اس کو بہت اونچے مقام پہ رکھتا تھا, اس کو کعبے کے آس پاس لے جا کے نصب کرتا تھا. بعض لوگ جو پاور آف یعنی پوزیشن آف اتھارٹی میں ہوتے تھے وہ کعبے کے اندر بھی بتوں کو لے جا کے رکھ دیتے تھے, اور پھر ان بتوں کے نام پہ قربانیاں بھی کی جاتی تھی. جس طرح یعنی قربانی کا جو بلی کا تصور ہے یہ آپ یعنی ہمارے ملک میں بھی ہندوؤں کے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو اپنے چند آئیڈلس کے سامنے بلی دیتے ہیں جانوروں کی ہے نا, وہ کچھ کلچرز میں, تمام ہندوز تو نہیں کرتے ایسا, لیکن ان کے چند سیکشنز میں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ بتوں کے لیے بھی جو ہے قربانی دی جائے. ہمارا جو قربانی کا تصور ہے بالکل مختلف ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اور اس سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں بالکل کلیئر ہیں اور دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ابھی بقرعید کے آس پاس خاص طور پہ جمعوں کے خطبوں میں آپ نے بہت سن لیا ہوگا, تو میں ابھی اس پہ ڈسکشن میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کے نام پہ قربانی جو ہے یہ تو شرکیہ عمل ہے, اور اس قسم کی چیزیں بہت کامن ہو چکی تھی عرب سوسائٹی کے اندر. تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. پوائنٹ نمبر 1 میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے کہ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ جانور کی قربانی کرتے تھے تو جانور کے بعض پورشن کو کہتے تھے, جیسے مثال کے طور پہ یہ جانور جو ہے یہ ہمارے اللہ کے لیے, اللہ کا تصور تو ان کے یہاں تھا نا, اللہ کا کانسیپٹ تو ان کے یہاں تھا نا, لیکن اللہ کے کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ بہت ہی ڈسٹورٹڈ کانسیپٹ تھا اللہ کا. پھر یہ کہ انہوں نے بتوں کو بھی جو ہے خدا سمجھ لیا تھا. اللہ بھی خدا اور بت بھی خدا, اللہ بھی دیتا ہے اور فلاں بت بھی دیتے ہیں, اللہ بھی دیتا ہے اور فلاں بزرگ بھی دیتے ہیں. اس قسم کے تصورات جو ہیں ان کے یہاں رائج ہو چکے تھے. تو اس تصور کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے نام پہ بھی قربانی کرتے تھے اور اپنے خداؤں اپنے بتوں کے نام پہ بھی قربانی کرتے تھے. اور پھر کیا کرتے تھے, یعنی یہ چیز تو کچھ زمانے تک چلی, کچھ سالوں تک یہ معاملہ چلتا تھا. پھر وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نام سے جو قربانی کرنے والے کے لیے جانور مخصوص کرتے تھے وہ بھی وہ اپنے بتوں کے نام پہ قربان کر دیتے تھے, اور کہتے تھے اللہ بڑا مہربان, اللہ تو معاف کر دے گا, ہم اپنے بتوں کے نام پہ قربان کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی بےہودہ تصورات جو ہیں وہ ان کے یہاں پیدا ہو گئی تھی. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک آیت کے اندر جس کا ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, یہ آیت سورہ انعام کی ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 136 ہے, اور اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں وہ لائف اسٹاکس میں سے یعنی جانوروں میں سے اور اپنی فصلوں میں سے اللہ کا حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے بتوں کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں, لیکن جو حصہ اپنے بتوں کے لیے مقرر کرتے ہیں وہ تو بتوں کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں, لیکن جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے نام پہ قربان نہیں کرتے, وہ بھی بتوں کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ میں یہ شرکیہ عمل بہت بےہودہ تھا, بہت برا تھا, اور دین ابراہیمی کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ تبدیلی اور ترمیم کا باعث تھا. لیکن اس تبدیلی کے باوجود جو اللہ کا حق انہوں نے اپنے قانون کے تحت مقرر کیا تھا وہ بھی اللہ کو نہیں دیتے تھے, وہ بھی اللہ کے لیے قربان نہیں کرتے تھے, اللہ کے نام پہ قربان نہیں کرتے تھے, وہ بھی بتوں کو قربان کے نام پہ قربان کرنے لگتے تھے. اس کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر کیا ہے, جو آیت میں نے آپ کے سامنے جو ہے ترجمہ پڑھ کے سنا دی. اینڈ دے assign to Allah from that which he created of crops and livestock a share, یعنی اللہ نے جو لائف اسٹاک جو جانور پیدا کیے ہیں, کیٹلس پیدا کیے ہیں, اور جو کراپس پیدا کیے ہیں, جو فصلیں پیدا کی ہیں, اس میں سے یہ اللہ کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں بائی دیئر کلیم, اپنے انداز سے, اپنے طریقے سے. اینڈ دس از فار آور پارٹنرس, اور جو شرکا ہیں یعنی جو سرٹین حصے سرٹین جانورس کو وہ بتوں کے لیے مقرر کر دیتے تھے. بٹ واٹ از فار دیئر پارٹنرس ڈز ناٹ ریچ اللہ, جو قربانی وہ اپنے بتوں کے لیے کرتے تھے وہ اللہ تک ہرگز نہیں پہنچتی تھی. while what is for Allah this reaches their partners, لیکن جو اللہ کے لیے وہ مقرر کرتے تھے جانوروں کو وہ بھی وہ پارٹنرز, وہ بھی وہ بتوں کے نام پہ قربان کر دیتے تھے. evil is that which they rule, بہت برا ہے وہ حکم, بہت برا ہے وہ طریقہ, بہت برا ہے وہ اسلوب جو وہ اختیار کرتے تھے. اس کو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی منافقت کو, ان کی اسی برائی کا ذکر کیا ہے. اس سے ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ جب آپ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, سورہ انعام کی آیت اگر آپ کے سامنے سے گزرے گی تو آپ ہرگز اس کا مطلب, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا کانسیپٹ نہیں سمجھ سکتے unless you know the practices of Arab before Islam. If you don't know the practices of Arab before Islam, you will never be able to understand the refutation that Quran is doing on those practices, right? تو یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو یہ بدعات اور خرافات اور یہ ڈسٹورشن پڑھ رہے ہیں یہ اس وجہ سے بھی پڑھ رہے ہیں کہ جب قرآن ان خرافات کو, ان بری چیزوں کو ریفیوٹ کرے گا تو ہمیں قرآن کے معنی و مطالب سمجھ میں آئیں گے.
ٹھیک ہے. جیسے یہ آیت آپ کے سامنے رکھی گئی تو اب آپ کے سامنے سے یہ آیت گزرے گی تو آپ کے ذہن میں فوراً وہ بات آ جائے گی جو یہاں آپ کو سیرت کے پروگرام میں بتائی گئی. تو دو تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تیسری چیز تیسری چیز کو سمجھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے قرآن کے اندر. یہ بھی سورہ انعام کا حکم ہے, آیت نمبر 121 کے اندر, اور آیت آپ کے سامنے عربی میں لکھی ہوئی ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. ہرگز نہ کھاؤ ایسی کوئی چیز جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. گویا کسی چیز کی قربانی اگر اللہ کے ماں سوا کسی اور کے نام پہ کی جائے, کسی بت کے نام پہ, کسی بزرگ کے نام پہ, کسی دوسری چیز کے نام پہ کیا جائے, تو اس چیز میں سے گوشت کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, یہ بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے, لازماً بری چیز ہے. یہ لام جو ہے, لام یعنی دو چیز یہاں اس تاکید کے لیے استعمال ہوئی ہے, ایک انا اور لام, جو فسق سے پہلے لام لگا ہے اس کو لام تاکید کہتے ہیں عربی کے اندر. یہ لام جو لگایا جاتا ہے یہ بات کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے, اور انا بھی جو ہے وہ کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مزید زور کے ذریعے اس بات کو فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, یہ لازماً بہت بری چیز ہے, بہت بڑا گناہ ہے. یعنی اللہ کے ماں سوا کسی اور کے نام پہ کسی چیز کو قربان کیا جائے تو اس کا کھانا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, اور بے شک شیطان جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے, باتیں ڈالتا ہے اپنے دوستوں کے دلوں میں. اب شیطان کے دوست سے مراد کون ہے؟ وہ تمام لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی حقانیت کے تصور کو اور اس دین کی حقانیت کو نہیں مانتے. ان میں سے جو ایکٹیو پروپوننٹس ہیں اسلام کی مخالفت میں, they are the awliya of shaitan. If someone is active proponent against Islam, he is definitely the awliya of shaitan. ٹھیک ہے, اولیاء آف شیطان اور بھی لوگ ہوتے ہیں, یعنی وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں اولیاء آف شیطان جو کہتے ہیں کہ ہم دین کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, لیکن وہ ہر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے دین میں ترمیم و تبدیلی کر دیں, اللہ کے لائی ہوئی شریعت کے اندر چینجز کر دیں. تو ایسے لوگ مسلمانوں کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے جو ہے دین اور شریعت کے اندر تبدیلی کی بات کرتے ہیں, وہ بھی اولیاء اللہ ہے, اولیاء شیطان. معاف کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بے شک شیطان جو ہے اپنے اولیاؤں کے دل میں, اپنے دوستوں کے دل میں یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ تم سے جھگڑیں اس معاملے کے اندر. یعنی حرام و حلال کے معاملے میں شیطان اپنے دوستوں کو ابھارتا ہے, انکریج کرتا ہے کہ مسلمانوں سے, مومنین سے جو ہے وہ مجادلہ کرو, ڈیبیٹ کرو, ڈسکشن کرو. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو یعنی اورینٹلسٹس ہیں یا اکثر جو نان مسلمس جو اسلام پہ سوال اٹھاتے ہیں, وہ اسلام کے حرام و حلال کے احکامات پر سب سے زیادہ سوال اٹھاتے ہیں. اور اللہ نے خصوصاً یہاں بیان کیا ہے, حرام اور حلال کا حکم بیان کیا نا, یہاں یہ بیان کیا نا کہ تمہارے لیے جائز نہیں, ولا تاکلوا, ہرگز نہ کھاؤ, یہ فعل امر ہے یہاں, ولا تاکلوا, ہرگز نہ کھاؤ, مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, ایسی کوئی بھی چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, یہ لازماً بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, کہ بے شک شیطان اپنے دوستوں کو ابھارتا ہے, انکریج کرتا ہے کہ تم سے اس معاملے میں ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, اگر تم یہ چیزیں کھا لو, یعنی اگر تم اللہ کے ماں سوا دوسرے کے نام پہ قربان کی ہوئی چیزیں, آستانوں پہ قربان کی ہوئی چیزیں, بتوں کے نام پہ قربان کی ہوئی چیزیں, ٹھیک ہے, اگر ان میں سے تم کھا لو گے تو بے شک جو ہے وَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, کہ تم لازماً مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے, تم شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. گویا کہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کے نام پہ قربان کی ہوئی کوئی کسی جانور کا کھا لینا یہ عملی شرک ہے, قرآن سے ثابت ہے. اس کے بعد کسی دوسرے نص کی ضرورت, کسی دوسرے پروف کی ضرورت نہیں. اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کے ماں سوا کسی اور کے نام پہ قربان کی ہوئی چیزوں کو کھا لو گے جان بوجھ کے, غلطی سے کوئی کھا لے تو ایک الگ معاملہ ہے, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غلطی پہ اس طرح پکڑ نہیں کرتا, لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کھاتا ہے اور بنا مجبوری کے کھاتا ہے, اب کوئی اس حالت میں کھائے کہ اس کی جان نکل رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کیس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام حالت میں, آسودگی کی حالت میں کوئی حرام کی ہوئی, اس طرح کی حرام کی ہوئی چیز جو بتوں کے نام پہ قربان کی گئی, ان میں سے اگر کچھ کھا لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے انکم لمشرکون, کہ تم لازماً مشرکوں میں سے ہو جاؤ. یہاں ایک حکم تھا, یہ بہت ریلیونٹ بات تھی, اس لیے اس کا سمجھ لینا ضروری ہے ہمارے پریزنٹ کانٹیکسٹ میں بھی. دنیا کے اندر اگر اللہ کے ماں سوا کسی اور کے نام پہ قربانی کی جائے یا کسی اور کے نام پہ گوشت کے چڑھاوے چڑھائے جائیں یا چیزیں جو ہے وہ لائی جائیں آپ کے سامنے, تو اس کو آپ جو ہے وہ ڈکلائن کر دیں, ٹھیک ہے.
اگر آپ کا کوئی بہت قریبی شخص ہے جو آپ یعنی جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا ویل وشر ہے تو آپ پولائٹلی ڈکلائن کر دیں، لیکن ڈکلائن ضرور کریں، اس کے پریشر میں آ کے کھا نہ لیں، کیونکہ اللہ نے بیان کیا کہ اگر تم اس کو کھا لو گے انکم لمشرکون تو تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کے ذہن پہ کلیئر ہونی چاہیے. اب تیسرا پوائنٹ کی طرف ہم آ رہے ہیں، یعنی جو تیسری ڈسٹورشن جو ہوئی تھی وہ یہ کہ دین ابراہیمی میں تیسرا ڈسٹورشن یہ تھا کہ چند جانور ہوتے تھے جس کو اہل عرب جو ہیں وہ خاص کر لیتے تھے. کس چیز کے لیے خاص کرتے تھے؟ اپنے بتوں کی قربانی کے لیے. اور جب وہ خاص کر لیتے تھے تو ان جانور کو انہوں نے 4 کیٹیگریز میں بانٹ رکھا، اور ان 4 کیٹیگریز آف جانور سے وہ باقی کام نہیں کرواتے تھے. یعنی جانوروں کا جو کام ہوتا ہے یعنی کھیتی وغیرہ اور سامان ڈھونا اور اس قسم کے جو کام ہوتے ہیں جانوروں کے، اس سے وہ کام نہیں لیتے تھے، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہم نے اپنے بتوں کے لیے اسپیسیفائی کر دی ہے. تو یہ 4 کیٹیگری ہے، آپ کے سامنے نام 4 آ رہے ہوں گے. دیکھیے لکھا ہوا ہے ڈیڈیکیشن آف سرٹین اینیملس سچ ایز بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی. یہ 4 قسم کے جانور ہوتے تھے. ان میں سے چند جانور وہ ہوتے تھے جو پریگننٹ اونٹنیاں ہوتی تھیں، ان کو کہا جاتا تھا. غالباً بحیرہ کو پریگننٹ اونٹنیوں کو خاص کر لیا جاتا تھا بتوں کے قربانی کے نام پہ. ٹھیک ہے، پھر صائبہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح کے اور بھی جو کیٹیگریز آف اینیمل ہوتے تھے. دیز آر ناٹ دی نیمز آف اینیملز، دیز آر دی کیٹیگریز آف اینیملز. جانور تو وہی اونٹ اور جو بیل اور گائیں ہوتی تھی وہاں انہیں جانوروں میں، خصوصاً یہ اونٹ کی کیٹیگریز ہیں، تو انہی میں کیٹیگرائزیشن ہوتا تھا. تو یہ 4 مختلف قسم کی کیٹیگریز وہ بنا لیتے تھے اور پھر ان سے کام نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کے لیے. اب آپ اگر اس کو ریشنل بنیادوں پہ، خالص عقلی بنیاد پہ کہیں گے تو کہیں گے کہ یار اس میں اتنی بری بات کیا ہے نا. ہمارے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس میں اتنی بری بات کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کہا اور جس کو ہم ڈسٹورشن ان دین ابراہیمی تصور کرتے ہیں. تو پھر اس کے لیے آپ اسی بات کی طرف جائیے جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ دین کے اندر کسی نئے بات کا پیدا کرنا، کسی نئے حکم کا نافذ کرنا، کسی شریعت کے اندر نئی چیز کا وضع کرنا، نئی چیز کا ایڈیشن کرنا، گویا اپنے آپ میں یہ انڈیکیشن ہے کہ شریعت انکمپلیٹ تھی. گویا جن لوگوں نے یہ چیزیں ایڈ کی ہیں دین ابراہیمی کے اندر، ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ تصور تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ دین جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا تھا وہ انکمپلیٹ تھا، ہے نا. وہ اپنے آپ میں انکمپیٹنٹ تھا، وہ اپنے آپ میں جو ہے وہ اللہ کا علم جو ہے محدود تھا. تو اسی لیے ہم دین کے اندر، اسلام کے اندر یہ تصور ہے کہ بدعت، انوویشن ان ریلیجن از ون آف دا گریٹسٹ سن آفٹر شرک. شرک کے بعد ون آف دا گریٹسٹ سن جو ہے وہ بدعت ہے، دین کے اندر کسی نئی چیز کا پیدا کرنا. اور بخاری کے اندر ایک بڑی مشہور حدیث موجود ہے، میں پوری حدیث نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے. حدیث کے مفہوم کا آخری ٹکڑا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے اپنی امت کو، تو چند لوگ آپ کی امت کے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلانے والے ہوں گے. تبھی فرشتے جو ہیں ان چند لوگوں کو پکڑ کے اور بھگا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو قید کر کے دوسری طرف لے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے فرشتوں انہیں چھوڑ دو، یہ میرے امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے امت کے انہی لوگوں نے آپ کے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی، نئی نئی بدعات پیدا کر لی، نئی نئی انوویشنز کر لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ٹھیک ہے، پھر ان کو میری نگاہوں سے دور کر دو، دور کر دو، دور کر دو. ٹھیک ہے، 3 بار آپ جو ہے وہ بخاری کی روایت میں 3 بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. آپ یہ بات فرمائیں گے قیامت کے دن میدان حشر میں. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے اندر کسی اپنی عقل سے نئی چیز کا وضع کرنا، نئی چیز کا بنا لینا، نئے قانون کو پیدا کر لینا، نئی چیز کو انٹروڈیوس کر دینا دین کے اندر بہت برا مانا گیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ دین کے اندر بدعت کو فرمایا. ٹھیک ہے، اور بھی بڑے گناہ ہیں، یعنی قتل بھی سیکنڈ پہ ہی آتا ہے، سود بھی جو اسی کیٹیگری میں ہے، لیکن یہ کہ بدعت بھی ون آف دا گریٹسٹ سن ہے آفٹر شرک. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے، یہ بدعات جو ہیں انہوں نے اپنے دین کے اندر انکلکیٹ کر لی. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں جب آپ سمجھیں تو اسلام کے مزاج کو بھی سمجھیں. اسلام جو ہے اس بات کو ٹالریٹ نہیں کرتا کہ دین کے اندر کسی نئی چیز کو اپنے بس یعنی اپنے خام خیالی میں، اپنے تصور میں آپ نے دین کے اندر کوئی نئی چیزیں پیدا کر لی، رسم و رواج دین کے نام پہ اگر آپ نے پیدا کر لیے تو پھر ایسی چیزوں کو اسلام کا مزاج جو ہے ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ اے ایمان والوں لا تتبعوا خطوات الشیطان، کے جو شیطان کے قدم کی اتباع نہ کرو اور دین کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو اس کی تفاصیر جب آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہاں بیان کیا ہے مفسرین نے کہ یہاں اس سے مراد ہے کہ دین کے اندر کسی بدعت کو ایجاد نہ کرو، کوئی نیو انوویشن، کوئی نئے احکام کو اپنی طرف سے پیدا نہ کرو.
उसी तरह अपने तरफ से किसी चीज को हराम कर देना, अपने तरफ से किसी चीज को हलाल कर लेना, ये सारी चीजें मबगूज और बहुत बुरी चीजें मानी गई हैं शरीयत के अंदर। क्योंकि असल में जो अहकाम देने का इख्तियार है ना, अहकामात बनाने का इख्तियार जो है और शरीयतें और कवानीन बनाने का इख्तियार जो है, वो दर हकीकत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। ठीक है, तो जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ में हुक्म बना दें तो उसके मुखालिफ किसी हुक्म को बना लेना या उसमें किसी नई चीज़ का इजाफा कर देना या अपनी अकल से किसी चीज़ को हराम करार दे लेना या अपनी अकल से किसी चीज़ को हलाल करार दे लेना, ये सब बहुत अल्लाह के यहाँ मबगूज़ और बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसी वजह से अल्लाह ने इन चीज़ों की बड़ी शदीद मुखालफत की है। और इसका जिक्र यानी ये सर्टेन किस्म, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स एंड कीपिंग देम असाइड फॉर सैक्रिफाइसिंग टू द आइडल, ये जो एक्ट था ये अपने आप में बहुत बुरा था, जिनका नाम मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने सूरह माइदा के अंदर बयान किया है, जो आयत आपके सामने आ रही है, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन, कि अल्लाह ने नहीं बनाया है बहीरा को और साइबा को और वसीला को और हाम को, यानी इन चीज़ों को अल्लाह ने दीन का हिस्सा नहीं बनाया है। वलकिन्नल्लज़ीन कफ़रू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, लेकिन जो लोग अल्लाह के मुनकिर हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं, जो लोग काफिर हैं, वो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते हैं, वो अल्लाह के बारे में झूठ बातें कहते हैं कि ये चीज़ें दीन का हिस्सा हैं। गोया दीन के अंदर बिदअत पैदा करना, अल्लाह के ऊपर झूठ बोलना है, बहुत बड़ा गुनाह। वअक्सरहुम ला याक़िलून, और इनमें से अक्सर लोग जो है वो अकल नहीं रखते। ये सूरह माइदा की आयत है। अल्लाह ताला ने ये जो कैटेगरीज मैंने आपके सामने बयान की थी, आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, डेडिकेशन ऑफ सर्टेन एनिमल्स सच एज बहेरा, साहिबा, वसीला एंड हामी, ये जो कैटेगराइजेशन ऑफ एनिमल्स था फॉर द सेक ऑफ आइडल्स एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डूइंग एनी यूजुअल वर्क, ये जो एक्ट था उनका, ये दीन के अंदर बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन और बिदअत थी, जिसपे अल्लाह ताला ने बहुत सख्त नकेल जो है कसी है। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन, कि अल्लाह ने नहीं बनाया है बहीरा को और साहिबा को और वसीला को और हाम को दीन का हिस्सा। वलकिन्नल्लज़ीन कफ़रू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, लेकिन जो काफिर हैं, अल्लाह के मुनकिर हैं, वो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते हैं। वअक्सरहुम ला याक़िलून, उनमें से अक्सर जो है वो अकल नहीं रखते। अब एक और प्रैक्टिस के बारे में मैं आपके सामने, अज़लाम एक चीज़ है, ये फोर्थ पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 6 डिस्टॉर्शन की बात की थी हमने, 3 आपके सामने हमने बयान कर दिया है। अज़लाम के सिलसिले में मैं आपके सामने बात अब रखूँगा इंशाअल्लाह। मैं इधर बस देख लूँ कि कोई तो सवाल नहीं आया हो जो, चलिए ठीक है। Your hissing sound in background is because of fan. I think that is. चलिए, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एक और डिस्टॉर्शन था जो अरब के अंदर, फोर्थ डिस्टॉर्शन, जो मेजर डिस्टॉर्शंस की बात कर रहे हैं, वो है अज़लाम। अज़लाम क्या होता था? अगर ये नाम आप भूल भी जाएं तो ये बात बार बार कुरान के अंदर ये नाम आया है, खुसूसन सूरह माइदा के अंदर, तो आप जो है वो ये नाम आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। सीरत के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पे इस अमल का, दिस इज वन एक्ट, अज़लाम इज वन एक्ट, सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट द एक्ट इज, लेकिन ये चीज़ आपको जहन नशी होनी चाहिए। असल में अज़लाम क्या था कि जब अरब को कोई फैसला करना होता था, अरबी लोगों को, मुशरिकीन को, जो लोग शिर्क करते थे, खुसूसन बनु खुज़ा से जिनका ताल्लुक था, तो वो जब कोई फैसला करना चाहते थे तो वो ये कहते थे कि चंद चीज़ों के नाम लिख दिए जाएं और एरो हम मारते हैं, और वो एरो इनमें से जिसके नाम पे जाके लगेगा वो काम हम कर लेंगे और हम ये मानेंगे कि ये अल्लाह की तरफ से। यहाँ पे मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगा। तो असल में वो चांस लेते थे, यानी जिसको हम कहते हैं ना कि हम लोग के यहाँ भी चिट वाला काम होता है, लेकिन हम लोग के यहाँ जब चिट उछाली जाती है इस किस्म से या एरो लगा के ये मामला किया जाता है, तो उसके पीछे ये अकीदा नहीं होता कि अल्लाह की तरफ से, या टॉस का ही मामला है। क्रिकेट खेलते वक्त टॉस किया जाता है कि जो टॉस जीत जाएगा, यानी हेड्स आ गया तो एक टीम जीती, टेल्स आ गया दूसरी टीम जीती। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनके पीछे अकीदा नहीं जुड़ा होता। तो जब अकीदे नहीं जुड़े हुए हैं तो फैसला करने के लिए इस तरह की चीज़ें जो है वो जायज़ है। लेकिन एरो लगा के किसी चीज़ का फैसला करना, यानी सर्टेन नेम सामने लिख दिए जाए और फिर एरो से लगा के मारा जाए, आंख बंद करके एरो चलाते थे ये, और एरो जिस पे लग जाता था उसके अकॉर्डिंग ये फैसला करते थे और ये मानते थे कि ये अल्लाह की तरफ से फैसला है। तो प्रॉब्लमेटिक थिंग वाज टू बिलीव दैट योर एक्शन ऑफ डूइंग दिस एरो थिंग इज गाइडेड बाय अल्लाह।
This was the problematic aspect of Azlam. Azlam का problematic aspect was not the action in itself, rather it was the aqeeda which was ascribed and which was attached with this action, कि जब हम एरो लगा के कोई चीज का फैसला करेंगे तो जो भी फैसला आएगा वो अल्लाह की तरफ से। तो इस वजह से वो बहुत बड़े बड़े फैसले जो हैं वो इस तरह से कर लेते थे। बाज लोग ये भी यहाँ तक फैसला करते थे कि अगर अपनी यानी वो एरो लगा के ये तक फैसला कर लेते थे कि अपनी बेटी को जो है जिंदा दफन करना है कि नहीं। अगर एरो उनका यस पे चला गया तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देते हैं। तो इस किस्म की बेहूदा और बेवकूफ़ाना बातें जो हैं वो करते थे और ये समझ के करते थे कि अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह ने इस पर बड़ी सख्त जो है नकेल कसी। तो अज़लाम का भी जो है वो कुरान के अंदर बहुत तगड़ा रेफ्यूटेशन आया है। जब हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे तो हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। तो अब जब कुरान के अंदर अज़लाम का जिक्र आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये जो अरब की कौन से एक्शंस पे अल्लाह ताला क्रिटिसाइज कर रहा है। पांचवा पॉइंट जो था वो ये था कि जो अरब थे उनके अंदर साहिरी यानी जादूगरी, ब्लैक मैजिक का भी एक कॉन्सेप्ट पैदा हो गया था। और जो कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था वो ये ज्योतिषी का कॉन्सेप्ट जो होता है, फॉर्च्यून टेलर जिसको हम कहते हैं हमारे यहाँ। ज्योतिषी को भी जो है वो उनको वो ज्योतिष नहीं कहते थे उसको, वो कुछ और नाम से पुकारते थे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी उनके यहाँ डेवलप हो गया था कि चंद जो है वो लोग होते थे जो ये दावा करते थे कि अगर तुम हमारे पास आओगे और अपनी चंद चीज़ें बताओगे तो हम तुम्हारे फ्यूचर का फैसला कर देंगे और हम ये बता देंगे कि तुमको ये फ्यूचर में काम कैसे करना चाहिए ताकि परेशानी से बच सको। तो इस किस्म की चीज़ें थी। ये अपने आप में बहुत शिरकी अमल है। आप हिंदुस्तान के अंदर देखते हैं कि ज्योतिषी जो है वो अपने आप में एक इल्म माना जाता है, हालांकि यह इल्म नहीं है, ये शैतानी काम है। और यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कौल है एक यानी आपने एक ज्योतिष को देखा अपने सामने जो अरब का था, तो हज़रत अली ने फरमाया कि मन सद्दक यानी मन सद्दकत, वो फरमाया कि जो तेरी तस्दीक करता है, मन तसद्दक जो तेरी तस्दीक करता है, कज़्ज़बल्लाहु व रसूलुहु, उसने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार कर दिया। तो इससे एक चीज़ और समझ में आई कि ज्योतिषी या इस किस्म के लोगों के पास जाना और उनसे फ्यूचर की बातें जानने की कोशिश करना इस यकीन के साथ कि वो सही बताएगा या वहम के साथ भी कि क्या पता सही बता दे, ये अपने आप में एक शिरकी अमल है। ठीक है, और ये भी अहलुल अरब के अंदर आम हो गया था। तो ये चंद बुराइयां थी जो आपके सामने मैंने वाज़ह कर दी। हाँ, एक और एस्पेक्ट है जो मैं आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले आप अपने जहन पे इस बात को वाज़ह कर लें कि अरब के अंदर जहाँ ये बुराइयां आम थी वहीं एक अच्छा एस्पेक्ट भी था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन का जो रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट था यानी जो मजहर थे उनके दीन के, यानी वो काबे का तवाफ करना और सफ़ा व मरवा की सई करना और जो है वो कुर्बानी करना और अरफात का क़याम और जो यानी रिचुअल थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो रिचुअल्स छोड़ के गए थे वो ये कुछ हद तक जो है अरब ने अपने अंदर कायम रखा था 2-2.5 हज़ार साल के गुजर जाने के बावजूद, और काबे का तकद्दुस इनके जहनों में तब भी कायम था। कोई सवाल वगैरह तो ऐसा नहीं आया थे जो जी बिल्कुल। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो है एस्ट्रोलॉजी और इस किस्म की चीज़ें जो है शिरकिया अमल है, शिरकिया अकीदा है, इन पे यकीन रखना जो है बहुत बड़ा गुनाह है। इंसान जो है दायरा इस्लाम से बाहर हो जाता है। तो आप देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर अब ये चीज़ें ज़रा कम हो गई हैं। यानी एक ज़माना था हिंदुस्तान के अंदर यानी 19वीं सेंचुरी और 18वीं सेंचुरी वगैरह में देखते थे आप गाँव वगैरह में ये तसव्वुरात हिंदुआना कल्चर की वजह से मुस्लिम सोसाइटीज़ के अंदर भी आ गए थे। और यानी फिर तहरीक शहीदैन जो चली है सैयद अहमद शहीद की तहरीक और शाह इस्माइल शहीद वगैरह की तहरीकें जो चली हैं जिनके ज़रिए जो है वो शिरकिया असरात जो हिंदुस्तान के अंदर बहुत हद तक कम हो गए। तो उससे पहले जो है इस किस्म की चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा थी। अगरचे यहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही लेकिन अवामी सतह पे जो है वो इस किस्म की शिरकिया अकायद और हिंदुआना रस्म व रिवाज यहाँ भी बहुत आम रही हैं, अभी भी हैं गाँव वगैरह में, लेकिन अब उसका जोर जो है वो टूट चुका है, उतना मजबूत जोर नहीं है। तो मैं ही बता रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दीन था उसके जो रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट थे वो अरब के अंदर कायम थे, बाकी थे। एक और चीज़ थी जो एक और बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन जो अरब के अंदर मौजूद था वो ये था कि जो मक्के के अंदर कबाइल आबाद थे कुरैश। अब कुरैश के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है और आगे मैं आज तो मुमकिन नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टर्न पे जो हमारा दर्स होगा उसमें हम कुरैश के बारे में तफसीली तौर पर समझेंगे कि आखिर ये कुरैश कौन सा कबीला था। और कुरैश कबीले के बारे में आप बहुत जिक्र यानी सीरत की किताबों में पढ़ेंगे। कुरान के अंदर एक सूरह है कुरैश नाम से, सूरह कुरैश जिसको कहते हैं, लिइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, आप नमाजों में पढ़ते हैं ये सूरह।
تو اس صورت کا بھی ہم تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے اور ہم یہ جانیں گے کہ اصل میں قریش کون لوگ تھے. لیکن ابھی کے لیے آپ ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بس یوں سمجھ لیجئے کہ جو مکے کے اندر جو لوگ آباد تھے بنو خزاع کے بعد قریش، وہ قریش کے قبیلے کے لوگوں نے قانون بنا رکھا تھا کہ جو دوسرے قوم کے لوگ حج کرنے آئیں گے تو وہ ہمارا لباس پہنیں گے، اپنے قبائل کا لباس نہیں پہنیں گے، بلکہ جو ہمارے قبیلے کا لباس ہے وہ پہنیں گے. اور اگر ہمارے قبیلے کا مہنگا لباس وہ نہیں خرید سکیں گے تو پھر ان کو بغیر کپڑے کے نیکڈ جو ہے طواف کرنا پڑے گا مردوں کو، اور عورتوں کو جو چند کپڑوں کے ساتھ جو ہے طواف کرنا پڑے گا. اس قسم کی فحش اور بےہودہ چیزیں جو ہے انہوں نے اپنے اندر جو ہے دین کے نام پہ پیدا کر دی تھی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں وہ دین سمجھ کے کرتے تھے. تو اللہ نے اس چیز پہ بڑی سخت جو ہے تنقید کی ہے، اور اللہ نے اشارتاً بیان بھی کیا ہے. یعنی سورہ اعراف کے اندر آپ دیکھتے ہیں مختلف مقامات پہ اللہ نے اس کی تنقید کی ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کے سامنے اس سے ریلیٹڈ ایک حکم جو ہے سورہ اعراف کے اندر وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. کہ اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، خذوا زینتکم، اپنی زینت کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے اچھے لباس کو اختیار کر لیا کرو عند کل مسجد. جب تم مسجدوں کو جاؤ تو اپنی زینت کو اختیار کر لو. زینت سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بھائی ہار اور جو ہے وہ تاج پہن کے آپ مسجد جائیں، لیکن اچھا لباس جو آپ کے پاس موجود ہو، جو بھی آپ کی صلاحیت ہے، جو بھی آپ کی حیثیت ہے، جو بھی اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، ان میں سے جو اچھے لباس آپ کے پاس ہوں، جو صاف ستھرے لباس ہوں، گندے نہ ہوں، میلے نہ ہوں، پھٹے ہوئے نہ ہوں، وہ آپ پہن کے جو ہے مسجدوں کو جائیں. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا لباس نہیں ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، جو بھی لباس ہے وہی پہن کے جائیں. لیکن مسجدوں میں جانے کے لیے جو ہے وہ آپ، یعنی جو قریش کی یہ روش تھی کہ وہ جو ہے کپڑے اتار کے دوسری قوم کے لوگ جو آتے تھے طواف کرنے اور کعبہ میں حج کرنے، تو وہ کہتے تھے کہ تمہیں بغیر کپڑوں کے جو ہے وہ یہاں طواف کرنا پڑے گا. اس قسم کی بےہودہ حرکت جو اور فحش پریکٹسز جو قریش کے اندر رائج تھی اور عرب کے اندر رائج تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں ڈائریکٹلی بھی رد کیا ہے، اور یہاں انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ جب مسجدوں کو جاؤ تو اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، ہے نا. خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجدوں کو جاؤ تو اپنی زینتوں کو اختیار کر لیا کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو. یعنی کھاؤ پیو، ایسا بھی نہ ہو کہ بھائی کھانا پینا بالکل چھوڑ دو، دین کے نام پہ تم یہ سمجھو کہ کھانا پینا بالکل نہ کھایا جائے اور جو ہے غربت اور پریشانی اور مصیبت میں رہا جائے دین کے نام پر، یہ بھی غلط تصور ہے. اور اتنا بھی نہ کھاؤ کہ عبادتیں نہ ہو پائے تم سے، دن کے کام نہ ہو پائے، ہے نا. اتنا بھی نہ کھاؤ کہ اپنا تو پیٹ بھرا ہوا ہے پڑوسی بھوکا سو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، ایک لمٹ سے آگے نہ بڑھو. انہ لا یحب المسرفین، کہ بے شک اللہ اس محبت نہیں کرتا ان لوگوں سے جو اسراف کرتے ہیں، جو حد سے آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ نے یہاں قریش کی اس بےہودہ پریکٹس کو، اس ایڈلٹرس پریکٹس کو جہاں ریبیوک کیا، وہیں مسلمانوں کو یہ نصیحت کر دی کہ مسجدوں کو جب جاؤ، جب کسی بھی کمیونل گیدرنگ میں، یہ بائی اینڈ لارج کمیونل گیدرنگ سے مراد کمیونٹی کی گیدرنگ ہو، اس میں اچھے کپڑے پہن کے جاؤ. اچھے کپڑوں سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ آپ برانڈڈ اور بڑے مہنگے کپڑے پہنیں، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے. اس سے غلط تصور پیدا نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ پیٹر انگلینڈ کی شرٹ ہی پہنے اور جو ہے وہ جان پلیئر کے ہی پینٹ پہنے، نہیں، ایسا نہیں معاملہ. اچھے کپڑے جو بھی صاف ستھرے سادے کپڑے آپ کے پاس ہوں وہ پہنے مسجدوں کو جاتے وقت، ٹھیک ہے. اور گندے کپڑے نہ پہنے اگر صاف کپڑے آپ کے پاس اویلیبل ہوں تو. اور یہ لاسٹ بات ہے جو میں آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں، ہاں لاسٹ بات ہے آج جو اس پہ میری بات ختم ہوگی. جو چھٹی بدعت جو اور چھٹا ڈسٹورشن جو ہے وہ قریش نے کیا تھا، وہ یہ کیا تھا کہ حج کے ٹائمز میں جب وہ حج کا زمانہ چل رہا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کو اپنے گھر جانا ہوتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار حج کر رہے ہیں اور اپنے گھر جائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو وہ گھر اپنے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے کے دروازے، یعنی کہ دیوار پھاند کے گھر میں آتے تھے. اگر دوران حج ان کو کوئی گھر سے کام پیش آ جاتا تھا، کسی ضرورت کے تحت گھر جانا پڑتا تھا، تو وہ اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے تھے کہ ہم اپنے دروازوں سے جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے گھر میں داخل ہوں، بلکہ وہ دیوار پھاند کے آتے تھے. اور اس کے پیچھے ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ حج جو ہے وہ تو بہرحال عبادت کا کام ہے، اس میں ہمیں اپنے گھر نہیں جانا چاہیے. تو یہ غلط تصورات تھے جو ان کے ذہن میں قائم تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، when Meccans were in pilgrimage، ہے نا، جب وہ حج کے دوران ہوتے تھے، they would not enter into their houses through the doors but through holes، ہے نا. وہ گھر کے پیچھے سوراخ کر لیتے تھے اور اس کے تھرو جو داخل ہوتے تھے. گویا کہ اپنے ذہن سے انہوں نے چند چیزیں بنا رکھی تھی، چند قانون وضع کر رکھے تھے، چند جو ہے مشقتیں اپنے اوپر ڈال رکھی تھیں، اور چند آزادیاں اپنے لیے پیدا کر لی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین میں نہیں رکھی تھی. تو اصل میں جو یہ 6 ڈسٹورشنز جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، سب کا تعلق دین میں انوویشن سے ہے، دین کے اندر بدعت سے ہے، یا دین کے اندر شرکیہ عمل سے.
تو تمام ڈسٹورشنز اف دے بوائلز ڈاؤن ٹو دا ٹو امپورٹنٹ سن، ایک شرک ایک بدعت. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بدعت تھی جو وہ کرتے تھے کہ وہ گھروں میں جو ہے وہ دوران حج دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے، پیچھے سے داخل ہوتے تھے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر کرٹیسائز کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 189 میں. اور آپ یعنی یہ بات اگر آپ کے ذہن میں واضح ہوگی تبھی آپ اس آیت کا کانسیپٹ جو ہے سمجھ پائیں گے، اس آیت کا کانٹیکسٹ سمجھ پائیں گے. اس لیے بھی عرب کے اندر جو کلچرل چیزیں رائج تھیں ان کا سمجھنا سیرت کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے اور ان کا سمجھنا قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے. تو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. یہ ہرگز نیکی نہیں کہ تم اپنے گھر میں پیچھے کے ذریعے آؤ، یعنی پیچھے سے کود کے آؤ یا سوراخ کے ذریعے آؤ یا پیچھے کے دروازوں سے آؤ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس بات کو نیکی نہیں تصور کرتا ہے کہ تم دوران حج جو ہے گھر میں پیچھے سے داخل ہو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. لیکن اللہ کے نزدیک نیکی تو اصل میں تقوی کا نام ہے، نیکی تو اللہ کے خوف کا نام ہے، نیکی تو اللہ کی خشیت کا نام ہے. وہ اللہ نے اس بات کے ذریعے واضح کر دیا، ایک تو بدعت کو کاٹ دیا، بدعت کا جو ہے قلع قمع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بدعت کو روٹ سے اکھاڑ دیا اور ان کے غلط تصورات کو توڑ دیے. وہیں ایک اچھا تصور مومنوں کے ذہن میں یہ قائم کرنا چاہا اللہ نے کہ اصل میں نیکی جو ہے وہ کوئی بھی عمل نیکی کا ہو، در حقیقت وہ نیکی نہیں ہو سکتا unless the foundation and driving force and the motivation and incentive for that righteousness lies in the fear of Allah. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا خوف اگر نہیں ہے ہماری یعنی ہمارے عمل کا ریزن اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا تقوی نہیں ہے، تو وہ نیکی اللہ کے ہاں تصور نیکی نہیں کی جاتی. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لہٰذا اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی آیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وہ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اصل نیکی جو ہے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا احساس دل کے اندر پیدا رکھنا اور قائم رکھنا، یہ اصل میں نیکی ہے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. گویا کامیابی کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر گاڈ کانشیسنس، اللہ کی وجود، اللہ کی موجودگی کا احساس ہر وقت زندہ رہے، اس کا خوف اور اس کی خشیت تمہارے جو نفسیات پہ اس طرح حاوی ہو کہ تم ہر برائی کو کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اصل میں یہ چند برے تصورات تھے، چند بدعات اینڈ انوویشن اینڈ ریلیجیس ڈیگریڈیشن اینڈ ڈسٹورشن تھے جو دین ابراہیمی میں عرب میں بنو خزا کے دور میں پیدا ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے. تو آج میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کروں گا. میں نے آپ کے سامنے جو 6 ڈسٹورشنز بیان کیے اس کو آپ جب یہ ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا تو دوبارہ ریوائز کر لیں. اور میں باقی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ لائیو لیکچر اٹینڈ کریں اور یوٹیوب کے لیکچر کے بھروسے اس لیے نہ رہیں کہ وہ ریویژن کے طور پہ کام کرے گا. وہ اصل آپ یہاں اٹینڈ کریں اور پھر بعد میں اس کو ریوائز کریں. ایک بار آنے سے پہلے، نیکسٹ لیکچر اٹینڈ کرنے سے پہلے اس لیکچر کو ریوائز کریں تاکہ ساری چیزیں آپ کے ذہن پہ کلیئر ہو جائیں، کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں، ٹرمینالوجیز کلیئر ہو جائیں. بار بار سنیں گے تو پھر آپ کے حافظے میں آ جائے گی. بس یہی ایک راستہ ہے دین کی فہم کو حاصل کرنے کا. تو انشاءاللہ ان 6 باتوں کے ساتھ میں آج اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نیکسٹ ٹرن پہ ہم ایک بڑے مشہور شخص کا ذکر پڑھیں گے، وہ اور بہت سگنیفیکنٹ ہے اس کا رول، اور کیسے سگنیفیکنٹ ہے کیا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. قصی ابن کلاب. قصی ابن کلاب ایک شخص ہے جس کا نام آپ ابھی شاید فوراً یاد نہ ہو پائے آپ کو، لیکن میں بار بار آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں گا. قصی ابن کلاب نام کا ایک شخص تھا جو 400 AD میں عرب کے اندر پیدا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 200 سال پہلے. ٹھیک ہے، تو اس شخص کے بارے میں ہم تذکرہ پڑھیں گے اور یہ عرب کے اندر بہت سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے، خصوصاً مکہ کی ہسٹری کے اندر. تو ہم ایک اور چینج جو مکہ کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر ہونے والا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. جیسے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جرہم قبیلے نے حکومت قائم کی، پھر جرہم قبیلے کی حکومت قائم ہونے کے بعد بنو خزاع کی حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے جرہم کو ڈیفیٹ کیا. جرہم جو ہے وہ پھر نکل بھاگے. پھر اب جو ایک اور پولیٹیکل چینج بنو خزاع کی ڈیفیٹ ہوگی قصی ابن کلاب کے ذریعے، ایک مشہور شخص ہے اور اس کے بارے میں تفصیلی ذکر جو ہے وہ ہم نیکسٹ ٹرن پہ انشاءاللہ کریں گے. میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی باتیں ہوئیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا کرے. اور ویسے تو میں سوال جواب نہیں لوں گا، لیکن اگر کسی کا کوئی ایسا سوال ہے جو بالکل موضوع سے ریلیٹڈ ہے تو 1 یا 2 سوال میں لے سکتا ہوں. تو اس پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا وان الحمد للہ رب